یہ 3 طلاق کو روک دیا جائے. ان 3 طلاقوں کی کوئی معنی کوئی قدر کوئی عزت نہ دی جائے. اور نہیں تو ہم ساری مسلمان عورتیں آدمی ہندوؤں کے پاس چلے جائیں گے کہ ہم سے چل کے مندر میں پھیرے لگوا لو. پیارے بچوں، جو کچھ کرنا تھا کر لو، ابو آ رہے ہیں. تو بہرحال بات بہت لمبی ہو جائے گی، وقت اتنا نہیں رہتا کہ ہر بات ایک دم تفصیل سے ہو. پہلے سوال کا جواب سنیے کہ اسلام میں ہی ایسا کیوں ہے کہ اگر کسی مرد نے کسی عورت کو طلاق دے دیا تو اب وہ اس سے نکاح نہیں کر سکتا جب تک اس کا نکاح کہیں اور نہ ہو جائے اور وہ دوسرا شخص اپنی رضامندی سے یا کسی بھی طرح سے اسے طلاق نہ دے. آپ زور نہیں دے سکتے، آپ پریشرائز نہیں کر سکتے کہ بھائی اس کو آپ نکاح میں لے لو اور کل طلاق دے دینا پھر میں اس سے نکاح. ایسا کوئی تصور ہی نہیں. دور جاہلیت میں یہ سمجھ لیجئے کہ اسلام میں ایسا کیوں ہے، اور یہ قاعدہ جو شریعت کا ہے یہ عورتوں کے لیے یہ آزادی ہے یا قید میں، ان کو قید میں رکھا گیا ہے. آپ خود سمجھ جائیں گے جب اس کا جواب سنیں گے. دور جاہلیت میں آپ کو پتہ ہوگا جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں یہاں کا تو ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آدمی مر جاتا تھا تو کیا کرتے تھے؟ زندہ جلا دیا جاتا تھا، ہے نا. یہ اسی ملک، اور یہ ہماری کتابوں میں نہیں انہی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے نا. ستی پرتھا اسے کہا جاتا ہے، اور وہ ابھی کچھ سال پہلے بند ہوا ہے اور کئی گاؤں میں آج بھی ہوتا ہے. یہ عورتوں کی عزت تھی. یہاں کے تو جو معاملات تھے وہ بہت زیادہ تھے. اب بات شروع کرتے ہیں عرب سے. عرب میں کیا معاملے تھے آپ کو پتہ ہوگا. بچی پیدا ہوتی تھی تو اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اور اگر کوئی کسی عورت کا آدمی مر جائے تو کیا ہوتا تھا پتہ ہے وہاں؟ کیونکہ وہاں عورتوں کی کوئی عزت نہیں تھی. وہاں نہیں، پوری دنیا میں اسلام کی شریعت سے پہلے، اسلام تو پہلے دن سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے واپس سے دور جاہلیت شروع ہو چکا تھا. تب تک پوری دنیا میں عورتوں کی کوئی عزت نہیں تھی. یہاں ہندوستان میں عورت کو زندہ جلا دیا جاتا تھا، اور عرب میں جب کوئی کا شوہر مر جاتا تھا تو اس کی جتنی بھی بیویاں ہوتی تھیں، ہاں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ 4 بیویاں اسلام میں کیوں ہیں، یہ بھی انشاءاللہ اگر وقت رہا تو میں بتاؤں گا. تو جتنی بھی بیویاں ہوتی تھیں جائیداد کی طرح اس کے جو وارث ہوتے تھے نا وہ بیویوں کو بھی تقسیم کر لیا کرتے تھے. وہ بیویوں کو بھی بانٹ لیتے تھے اور اس کو ماں بنا کر نہیں رکھتے تھے. آپ نے سنا ہے نا کہ غلامی کا زمانہ تھا، تو کیا غلام کوئی کمپنی بناتی تھی؟ کوئی کمپنی نہیں بناتی تھی غلام. یہ غلام وہی لوگ ہوتے تھے کہ جن کی جو بوڑھے ہو جاتے تھے نا ماں باپ، یا باپ مر گیا تو ماں کو لے جا کے بازار میں بیچ دیا کرتے تھے، اور باپ ضعیف ہو گیا تو اسے بیچ دیا کرتے تھے. پھر ان کی اولادیں جو ہوتی تھی وہ غلامی کرتے تھے. تو بہرحال عرب میں یہ نظام تھا. اور ایک نظام یہ تھا کہ اگر کسی نے کسی عورت کو طلاق دے دیا، بہت غور سے سنیے گا، یہ آپ کو یاد کر لینا ہے، یہ بیان نہیں ہو رہا، یہ سمجھ لیجیے کہ ایک طرح کا سبق ہم سیکھ رہے ہیں کہ یہ ہم کو پتہ ہونا چاہیے، ہمارے بچے کو پتہ ہونا چاہیے. کیونکہ اس بات کا تانا زیادہ دیا جاتا ہے، کہ تمہارے میں تو 3 طلاق ہے، حلالہ ہے، یہ ہے وہ ہے. تو ہم کو پتہ ہونا چاہیے یہ کیوں ہے. جب آپ جواب دیں گے نا تو ان کی گردنیں جھک جائیں گی کہ ایسا کیوں ہے. تو عرب میں ایسا ہوا کرتا تھا کہ جب کوئی کسی کو طلاق دے دیتا تھا نا تو عدت اس کی 1 سال ہوتی تھی. 1 سال کے لیے عورت کو بٹھال دیا جاتا تھا عدت میں. اور وہ عدت کیسی ہوتی تھی؟ وہ عدت اس طرح سے ہوتی تھی کہ گھر کا جو سب سے خراب کمرہ ہے اس میں عورت کو بند کر دیا جاتا تھا. کتنے دن کے لیے؟ 1 سال کے لیے. 1 سال تک اس عورت کو ایک ہی کپڑے میں رکھا جاتا تھا. جو کپڑا اس نے پہنی ہے نا وہی کپڑے میں وہ رہے گی، اور باہر سے دروازہ بند کر دیا جاتا. 1 سال تک وہ نہا نہیں سکتی. 1 سال تک وہ بدن کے بال نہیں کاٹ سکتی، نہ ناخن تراش سکتی ہے، نہ نہا سکتی ہے. اور اسی کمرے میں وہ رہے گی. نہ ہی وہ سورج کی روشنی دیکھ سکتی ہے اور نہ ہی چاند کی شعاعیں. 1 سال تک اس کو اس میں رکھا جاتا تھا اور کھانا پینا دیا جاتا تھا. اب آپ مجھے بتائیے، جس شوہر نے اس کو طلاق دیا ہے کیا اس نے محبت سے طلاق دیا ہے؟ طلاق تو انسان غصے میں ہی دیتا ہے نا. تو جس نے غصے میں اسے طلاق دیا ہے تو وہ 1 سال تک اس کے ساتھ کس طرح رہتا ہوگا؟
آپ سمجھ سکتے ہیں نا، وہ اسے بریانی اور مرغی تو پروستا نہیں ہوگا، کیونکہ اگر اتنا ہی راضی ہوتا تو طلاق کیوں دیتا؟ تو وہ طلاق دے دیتے تھے، اور پھر وہ اپنی بھڑاس کو اس طرح نکالتے تھے کہ اس کو قید کر دیتے تھے 1 سال کے لیے، جس میں 75% 1 سال کے بعد جب دروازہ کھولتے تھے تو مر جاتی تھی، اور اگر بائی چانس کوئی بچ گئی تو وہ کیا کرتے تھے پتہ ہے؟ اس کے ساتھ اس کو واپس نکالتے تھے اور اس سے پھر سے نکاح کر لیتے تھے۔ سنیے یہ اسلام میں کیوں ایسا ہے کہ تم دوبارہ اب نکاح نہیں کر سکتے؟ وہ اسے باہر نکالتے تھے اور اس سے پھر سے نکاح کر لیتے تھے، اور نکاح کرتے تھے اور دوسرے دن پھر طلاق دے کے اس کو 1 سال کے لیے بٹھا دیتے تھے۔ سمجھ رہے نا؟ دوبارہ اس کو 1 سال کے لیے واپس قید میں ڈال دیتے تھے۔ تو جب شریعت آئی نا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ظالمانہ نظام کو جب دیکھا کہ یہ اس طرح سے ظلم کر رہے ہیں کسی کی بچی پر، کہ 1 سال تو تم نے قید میں رکھ دیا اس کو، 1 سال کے بعد وہ بھی دن گنتی رہتی تھی کہ آج کتنے دن بچے میری آزادی کو، کتنے دن بچے میری رہائی کو، اور جب وہ باہر آتی تھی اور وہ صحیح سلامت اگر بچ جاتی تھی تو یہ ظالم اس سے واپس سے نکاح کرتے تھے، اس سے نکاح رسمن کرتے تھے، رسم کے طور پہ، اور اسے پھر طلاق دیتے تھے اور پھر 1 سال کے لیے بٹھا دیتے تھے۔ یہ ظلم دیکھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ عورت مجبور ہوتی تھی، اس کا کوئی اگر ہوتا تو کیا 1 سال تک اسے قید میں رہنے دیتا؟ اگر اس کے ماں باپ کو یہ حق ہوتا تو کیا وہ رہنے دیتے؟ وہ لے جاتے اپنے گھر، لیکن یہ نظام ہی نہیں تھا وہاں تو یہ نظام تھا بچی پیدا ہوتے ہی دفنا دی جاتی تھی۔ لیکن جب وہ اس طرح سے ہو رہا تھا وہاں پر تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نظام قائم کیا کہ اب اگر کسی نے بھی اسلام کے آنے کے بعد اگر کسی نے بھی طلاق دیا عورت کو، اگر وہ شوہر اس کا اگر اسے وہ گھور کے دیکھے تو وہ اسے تماچا مارنے کا حق رکھتی ہے، یہ حق اسلام نے دیا، یہ حق اسلام نے دیا۔ پہلے یہ حق اسے نہیں تھا، پہلے یہ حق تھا کہ عدت بھر رہی ہے، 1 سال ہو گیا، وہ واپس باہر نکالتے تھے، اس سے نکاح کرتے تھے اور پھر طلاق دے کے بٹھا دیتے تھے۔ لیکن اسلام نے کیا کیا؟ 3 مہینے 10 دن کے بعد باہر نکالتے اور اسے واپس طلاق دے دیتے، ہے نا؟ تو اس آقا صلی اللہ علیہ، کیونکہ ایسا وہ اگر کرتے تو پھر یہ نظام چالو ہی رہتا، اگر نکاح والی بات نہ ہوتی تو وہ طلاق دیتے، اسے باہر نکالتے، پھر نکاح کرتے، پھر اسے عدت میں بٹھا دیتے، اس کی زندگی اس طرح سے برباد ہو جاتی، کر دیتے نا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نظام قائم کیا کہ اگر اب تم نے اپنی بیوی کو طلاق دیا، اب اگر تم نے اسے طلاق دیا اور اس نے عدت گزار لی تو اب وہ آزاد ہو گئی، اب وہ تمہاری قید سے آزاد ہو گئی، اب تم چاہو تو اس سے دوبارہ نکاح نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر انہیں یہ اجازت ہوتی کہ ہم دوبارہ نکاح کر لیں گے تو وہ اس سے نکاح کرتے اور پھر طلاق دیتے اور پھر اسے بٹھا دیتے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نظام قائم کیا کہ اب اگر تم نے طلاق دیا تو اب اس سے نکاح تم نہیں کر سکتے، اب اس سے نکاح کوئی اور کرے گا، اور وہ بھی اس کی مرضی پہ رہے گا۔ جس نے نکاح کیا نا، اب یہ اس کی مرضی پر ہے کہ وہ چاہے تو اسے رکھے، زندگی بھر رکھے، اور چاہے تو طلاق دے دے۔ اب اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہمارے بچے ہیں، ہمارے باقی کا دوسرا جو ہمارا بگڑ رہا ہے، تو اب تم واپس نکاح کر لو۔ اب اس طرح اگر کسی نے نکاح کیا تو اس میں اتنی جرت نہیں ہے کہ پھر سے وہ طلاق دے دے۔ اب کوئی دے سکتا ہے طلاق؟ تو یہ جو ہمارے میں یہ جو نیم ہے کہ تم نے اگر طلاق دے دیا تو بنا دوسرے نکاح کے اس سے تم نکاح نہیں کر سکتے، یہ عورتوں کی سرکشا کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے۔ تو یہ بات آپ کو یاد رکھنی ہے۔ دوسرا یہ کہتے ہیں کہ تمہارے میں 4 شادیاں ہیں، 4 شادیوں کا، جیسے مسلمانوں میں 4 شادیوں کی اجازت ہے۔ تو یہ اپنا نہیں دیکھتے، آپ کتابیں پڑھیے، اتہاس پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت جو دی ہے نا، وہ اجازت نہیں دی ہے، یہ حد لگائی ہے کہ 4 سے زیادہ نکاح نہیں کر سکتے، کیونکہ اس زمانے میں ان گنت نکاح ہوتے تھے، نکاح کر کے ان کو ایک طرح سے قید کر دیا جاتا تھا کہ اب اس سے نکاح ہو گیا، اب وہ دوسرے سے شادی بھی نہیں کر سکتی، اور وہ اپنی یعنی زندگی اب اس کی بن گئی اس کے ساتھ، اب وہ نکاح پہ نکاح کرتے جا رہے ہیں، کوئی لیمٹ نہیں، جتنے نکاح چاہتے تھے کر لیتے تھے۔ لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی حد لگا دی کہ 4 سے زیادہ نکاح نہیں کر سکتے، کہ تم 4 عورتوں سے زیادہ حقوق ادا نہیں کر سکتے کسی کے۔ تو یہ ہمارے مذہب میں، اسلام میں یہ حد قائم کی گئی کہ 4 عورتوں سے زیادہ سے تم نکاح نہیں کر سکتے۔ تو یہ بھی عورتوں پر احسان کیا گیا، کیونکہ اس سے پہلے عورت رکھنے کی کوئی لیمٹ، کوئی حد نہیں تھی، انسان جتنے نکاح چاہتا تھا کر لیتا تھا۔ آپ اتہاس پڑھیے ہندوستان کا، آپ کو پتہ چلے گا۔ لیکن آج یہ لوگ ہمارے
नौजवानों को और हमारी बच्चियों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्हीं बातों का तंज करते हैं, इन्हीं का ताना देते हैं। फिर एक चीज़ है विरासत के ताल्लुक़ से, विरासत के ताल्लुक़ से वो ये है कि बच्चों को, बेटों को देते हैं 2 रुपया और लड़की को 1 रुपया। ये कुरान का निज़ाम है, कुरान ने ये कायम किया है विरासत का हिस्सा कि अगर जैसे घर में, इसके ऊपर इंशाअल्लाह कभी बिल्कुल तफसील से बयान होगा कि विरासत का जो हक़ है ना, जैसे बाप का इंतकाल हो गया है तो अगर एक लड़का और एक लड़की है और बाप ने 3 रुपया मिल्कियत छोड़ा है तो लड़के को 2 रुपया दिया जाएगा और लड़की को 1 रुपया। तो ये इस चीज़ का भी ताना देते हैं कि लड़कियों के साथ देखो नाइंसाफ़ी की गई। सिवाय इस्लाम के किसी और मज़हब को आप उठाकर देखें, सिर्फ इस्लाम ने औरतों को ये इज़्ज़त दी कि बाप के विरासत में लड़कियों का हिस्सा रखा। आप बाकी दुनिया के जितने भी 4-5 हज़ार जो भी मज़ाहिब है ना, किसी में भी आप उठाकर देखो औरतों का कोई हिस्सा ही नहीं है, बेटियों का कोई हिस्सा नहीं है। अच्छा, और सिंगल हिस्सा क्यों रखा? क्योंकि बच्ची के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं डाली, शरीयत ने लड़कियों पे कोई जिम्मेदारी नहीं डाली। भाई को 2 रुपये मिल गए, लड़की को 1 रुपया दे दिया गया, लेकिन अब लड़की की जो शादी होगी ना वो जिम्मेदारी भाई की है, जिम्मेदारी वो भाई निभाएगा, घर का खर्चा भी भाई चलाएगा। बहन को जो पैसा मिला है उसमें से उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं, सारे अखराजात लड़के के ऊपर है। अगर बराबरी का हिस्सा कर दिया जाता तो फिर वो लड़के के साथ हक़-तलफ़ी होती कि उसको जब मैंने आधा दे दिया तो भी मैं जिम्मेदारियां मैं उठा रहा हूँ। तो इसीलिए लड़की को 1 रुपया दिया गया और लड़के को 2 रुपया दिया गया कि लड़की को 1 रुपया देकर तू सेव कर ले, तू जमा करके रख ले, तेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं, सारे अखराजात लड़का उठाएगा। तो यहाँ पर भी लड़की की विरासत में भी इस्लाम ने लड़की का पूरा ख्याल रखा। तो ये यानी ये कुछ जवाबात हैं जिनको आपको याद रखने हैं।